نحمده ونعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے سما کا بے انتہا شکر وجالہ اچھی ہے کہ اس نے ہم تمام کو سکھانے کا میم آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے میم. بدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج آپ سب کے سامنے آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی میم الحمد للہ. جی آ رہی میم آواز آ رہی میم الحمد للہ. جی آج آپ سب کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا مجھے موقع ملا ہے وہ ہے راشدین میں تفریق نہ کیجیے. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ خلفائے راشدین ہیں کون.
فضیلتیں شہر اور آج کے ماحول کے لحاظ سے لوگ اس میں تفریح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور کون کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم کوشش کریں گے۔ میں اللہ میم رب آواز العزت سے کلیئر دعا نہیں ہے میم۔ کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں کہوں قرآن و حدیث سے کہوں اور جو باطل ہے اسے مجھ سے دور کر دے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معلومات عطا کرے۔ نہیں آ رہی آواز میری؟ ابھی آ رہی ہے آ رہی ہے میم جی الحمدللہ، لیکن دھیمی آ رہی تھی، سلو آ رہی تھی وہ۔ جی جی ٹھیک۔ ہاں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، یعنی اور مہاجر اور انصار وہ اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر حاصل کی، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ یعنی یہاں پر مہاجرین اور انصار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، اور مہاجرین خلفائے راشدین بھی مہاجر ہے، یعنی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لایا تھا۔ تو رب العزت نے یہاں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجر اور انصار میں سے اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت حاصل کی، خلفائے راشدین بھی ہجرت کر کے دوسروں پر سبقت حاصل کیے تھے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اور جو لوگ جو انصار ہے مہاجرین وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور خود ایمان لائے، ان کو بھائی بھائی مانا، تو رب العزت نے یہاں پر ان کی بھی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین کی پیروی کی تو اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں خود کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور سب اللہ کے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی عظیم کامیابی۔ دیکھیے، تفریق کہتے ہیں فرق کرنا، ایک دوسرے میں فرق کرنا، فرق تو ہر کسی میں ہے، ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آج کے ماحول میں سنیوں نے یا کسی اور نے صحابہ کے درمیان یا پھر خلفائے راشدین کے درمیان
ایسی تفریق کر ڈالی ہے، اگر نعوذ باللہ صحابہ کو ہی پتہ چل جاتا تو وہ بالکل اس بات سے سہمت نہ کرتے خود اپنے آپ کے لیے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین ایسے تھے جو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر ضرور سمجھا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ دونوں بھی معزز صحابیات ہے اللہ کے نزدیک۔ ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہے، ہر ایک کا الگ الگ مرتبہ ہے، درجہ، لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو یعنی صرف کر دیتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے عزت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے تھے عبادت کے درمیان، یعنی عبادت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر وہ آج کے اس ماحول میں دیکھ لیں کہ کسی کو گرایا جا رہا ہے اور کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کی عزت کی جا رہی ہے تو کسی کو گالی دی جا رہی ہے، ایسا ماحول اگر دیکھ لیں تو وہ کہیں گے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسی آج ہم نے تفریق کر ڈالی ہے خلفائے راشدین کے درمیان، صحابیوں کے درمیان بھی ہم نے تفریق کی، صحابیوں کے درمیان تو تفریق کی ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے خلفائے راشدین کے درمیان بھی بہت زیادہ تفریق کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، پہلے ہم جانیں گے کہ خلفائے راشدین کیا ہے اور خلافت کسے کہتے ہیں، خلافت کے معنی کیا ہے وہ جانیں گے۔ دیکھیے یہ خلیفہ سے بنا خلفہ، اس کا معنی ہوتا ہے جانشین، اور اس کی جمع ہے خلفہ، یعنی 4۔ خلافت کہتے ہیں جانشینی، خلافت کا دوسرا معنی ہوتا ہے امامت، کسی کو امامت یعنی امیر بنایا جانا، اور امام کا لفظ بولنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اپنے دور یا عہد کے لوگوں کے لیے پیروی اور اطاعت کے لائق ہوتا ہے، یعنی اپنا دور ہے، کسی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی بات سنے، جو خلیفہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے اب ایک سوسائٹی کا امام بنا دیا گیا ہے تو جو وہ کہیں گا وہی سنا جائے گا۔ اور خلیفہ کا لفظ بولنے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ اپنے سے پہلے یا پیش، نائب اور قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اسے خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی اسلام میں اس کی تعریف، اس سے مراد کیا ہے کہ اسلامی اصطلاح میں خلیفہ سے مراد وہ شخص ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد ان کی جگہ پر کام کرنے کا موقع دیا گیا ہو، اور اس طرح خلافت دراصل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ایک نشانی ہے، ان کے قائم مقام ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی ہے اسی تعلیمات کے مطابق وہ رعایا پر، جو رعایا موجود ہے ابھی تو ان رعایا پر، اس قوم پر، اس قبیلے پر اسلامی حکومت لا دیں گے، صرف وہی طریقے پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خلافت راشدہ، خلفائے راشدین مکمل 4 ہے،
ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اس عہد کی مجموعی مدت یعنی ان چاروں نے کل کتنے سال خلافت کی؟ 30 سال، جس میں ابو بکر صدیق اولین درجے پر ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری۔ اولین درجے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور آخری درجے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی خلافت کیے تھے۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام جتنے بھی اصول تھے حکومت کے وہ سب اسلام کے مطابق تھے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی تھا۔ جتنے بھی فتوحات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب خلفائے راشدین نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 2 براعظم پر اپنی خلافت قائم کی تھی۔ اسی طرح بہت زیادہ قبائل کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور بہت سے یعنی شیعہ خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی خلیفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان میں خلافت کے بجائے امامت کا تصور زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ جانیں گے ہم کہ خلافت راشدہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ جمہوریت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت ہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت علی تک کی خلافت کے لیے رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے جمہوری روح کار فرما تھی۔ جمہور یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو سب پر لاتے ہوئے اپنی خلافت کو لے چلتے تھے۔ ان میں سے کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو۔ ہر کسی کی مرضی شامل ہوا کرتی تھی، یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو وہ مسلمانوں پر سقیفہ بنو سعدہ میں مسلمانوں کا حضرت ابو بکر صدیق کو ہٹا دینا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام صحابہ اکرام سے رائے لینا، مسلمانوں کا ان کے لیے متفق ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 6 صحابہ اکرام کی کمیٹی میں حضرت عثمان کی خلافت کے لیے متفق ہونا اور حضرت علی سے مسلمانوں کا خلافت کا بار اٹھانے پر اصرار کرنا، یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفے کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور واضح مثالیں ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں جمہوریت پر مشتمل ہے۔
پھر ان کے عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح شامل تھی، ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح شامل تھی، یعنی سب مل کر فیصلہ کرتے تھے۔ جمہوریت کہتے ہیں سب مل کر فیصلہ کرنا کسی بھی چیز کا، تو خلافت راشدہ بھی وہی ہے۔ کون خلیفہ بنے گا اس کا سب مل کر سب سے بڑی خصوصیت خلافت راشدہ کی جمہوریت ہے، اور دوسری خصوصیت وہ ہے شورا۔ خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نظام ایک شورائی نظام تھا۔ شورا، مجلس شورا کی بنیاد پر عام مسلمانوں کی رائے لی جاتی تھی۔ شورا کہتے ہیں مشورہ دینا، یعنی کسی بھی حکم میں، اب جیسے جنگ کرنا ہو، جنگ کے موقع پر ہر کسی سے رائے لی جاتی تھی کہ کیسے جنگ کیا جائے، کیسے ہم اسلامی فتوحات اپنی قائم کر سکتے ہیں، کیسے ہم فتح کر سکتے ہیں، اسلامی نظامات کو کیسے ہم قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہر کسی سے مشورہ لیا جاتا تھا، یعنی خلفائے راشدین جو بھی تھے ہر کوئی شورا کا نظام قائم رکھتا تھا، اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا جاتا۔ یہ نہیں کہ صرف مشورہ لیا جاتا، جس کا بہترین مشورہ ہو، جس سے عوام کے لیے فائدہ ہو، تو ان مشوروں پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان کو مشورہ اور رائے کا حق حاصل تھا، اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا۔ اگر کسی نے کچھ غلطی کی، خلفائے راشدین میں سے کچھ غلط ہو گیا، تو ہر کسی کو اس پر آواز اٹھانے کا حق حاصل تھا۔ آج کے ہمارے خلفاء جو ہے، یعنی جسے ہم کہیں گے سی ایم پی ایم، تو اگر ہم ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں تو ہم جی بھی نہیں سکتے ہیں دنیا میں۔ لیکن اسلامی فتوحات، اسلامی نظام، اسلامی اصول اور اسلام کے جو خلفاء تھے، ان کی خصوصیت تو دیکھیے کہ یہ لوگ ہر کسی کو موقع دیتے تھے کہ وہ مشورہ کریں، اور اپنے آپ پر وہ پورا حقدار تھا کہ وہ کسی کے بارے میں نکتہ چینی کر سکتا تھا۔ یعنی مشورہ دینا، مشورہ لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اسی میں نہیں، کوئی بھی نیک کام کرنے جائیں یا پھر کوئی کام کرنے جائیں تو اس میں ہم اہل علم سے مشورہ کریں۔ ہر کام میں مشورہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے یہاں پر خلفائے راشدین بھی عوام سے، عام عوام سے ہر جگہ، یعنی ہر معاملے میں مشورہ لیا کرتے تھے، اور سب کے مشوروں کو پیش نظر، مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی اور ایک خصوصیت جو تھی وہ تھی عوام کے حقوق۔ خلافت راشدہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے، ان کی شخصی، سیاسی، ہر آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی، اور مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حقوق یکساں تھے۔ یہ نہیں کہ تم ہندو ہے، تم کافر ہے تو تمہارے حق وہ ہو جائیں گے، اور ان کا حقوق تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ان کے تمام حقوق کا تحفظ کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں، اور نہ ہی کسی پر کوئی زبردستی کر سکتا تھا۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔
غرض سلطنت اسلامیہ میں اس عہد میں کوئی ایک فرد بھی اپنے حقوق سے محروم نہ تھا، کوئی بھی اپنے حقوق سے محروم نہیں رہا۔ یہ خلفائے راشدین اسلام کے خلیفہ کی خصوصیات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصلت ان کی یہ تھی کہ عدل و انصاف کے ساتھ رہے۔ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف لاگو کرنا، فراہم کرنا ایک بڑی خصوصیت ہے۔ اس عدل کے لیے سب برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا، نہ ہی کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ ہی کوئی رعایا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی رنگ اور نسل کا اور نہ ہی طبقہ کا امتیاز قائم تھا۔ سب کو برابر نظریے سے، برابر درجے سے دیکھا جاتا، کسی میں کوئی ناانصافی نہیں کی جاتی، مجرم کو مجرم ہی کھڑایا جاتا اور کوئی شخص بہترین ہو تو اسے بہترین ثابت بھی کیا جاتا۔ ایک بہت ہی اچھی خصوصیت جو تھی خلفائے راشدین کی، وہ ہے حکام اور عمال کی باز پرسی کی جاتی۔ حکام کام کرنے والے، ان لوگوں سے باز پرس کیا جاتا تھا۔ اس عہد میں نظام حکومت کی جو وسیع شعبے تھے، حکام اور عمال کا تقرر ہوتا تھا جس کو خلیفہ خود مقرر کر کے بھیجتے تھے۔ یعنی حکام عمال کون ہوتے تھے؟ جو دور دور قبیلوں میں جا کر ان لوگوں سے باز پرس کرتے اور جو اہم خلیفہ ہوتا وہ انہیں خود بھیجتا، کچھ عمال کو کچھ حکام بنا کر قریب کے تمام قبائل میں بھیجا کرتے اور ان سے ان قبیلوں کی حالات معلوم کرتے تاکہ ان کی بھرپور مدد کی جائے، جس معاملے میں وہ مدد چاہتے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس طرح خلفائے راشدین بہت ہی اہم رول اسلام کا ادا کیے اور انہوں نے تقریباً بہت سے ممالک کو فتح کیا، اسلامی ممالک بنائے اور دین کو بہت دور دور تک انہوں نے قائم کیا اور اسلامی حکومت کو قائم رکھا، مقرر کر دیا اسلامی حکومت۔ خلفائے راشدین کا کردار ان تمام خصوصیات کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت خلفائے راشدین کا بلند کردار ہے، کیونکہ حکومت کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار خلیفہ کی ذات پر ہی تھا۔ اگر سربراہ حکومت خوبیوں کا مالک نہ ہوتا، اگر کوئی شخص جو کسی رعایا کی خلافت کر رہا ہے اگر اس میں کچھ خوبیاں نہ ہوتی، نہ پائی جاتی، اس کا کردار بلند نہ ہوتا تو باوجود کوشش کے حکومت کامیاب بھی نہ ہوتی، وہ حکومت بالکل کامیاب نہ ہو سکتی۔ خلفائے راشدین کے کردار کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ایسا پاک و صاف اور بلند کردار کسی اور حکمران میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ کسی بھی حکمرانی میں ہم خلفائے راشدین کا کردار نہیں دیکھتے، ایسا کردار جو ہر لمحہ امت کی بھلائی میں، عوام کی تکلیف پر خود تکلیف میں مبتلا ہو جانے میں ذمہ داری کا احساس اتنا ہوتا کہ بھوک پیاس دین سب کچھ بھول کر عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین سادگی و انکساری اتنی عاجزی کہ ان کی مثال خلافت راشدہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ شرم و حیا جو وہ سخا کے پیکر تھے، یعنی اتنے سخی تھے، خدا ترسی ان کے اندر تھی اور ایثار اور خلوص، جو بھی کام کرتے خلوص و نیت کے ساتھ، عزم و حوصلہ اور بے لوث خدمت، اتنی خدمت کر کے جذبے جیسے خصوصیات اور کردار کے مالک خلفائے راشدین تھے، جن کا ہر لمحہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے گزرتا۔
اسلام قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے، اور مسلمان ہمیشہ کامیاب رہے، یہی ان لوگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ خلافت راشدہ کے یہ خلفاء اپنے بلند کردار کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام حکومت کے سربراہوں میں اولیت کا درجہ رکھتے تھے، جن کے کسی بھی کردار کی خوبیوں کی مثال کہیں اور تلاش کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ دینی حکومت اس طرح تھی، خلفائے راشدین تو ایک دینی حکومت قائم کیا تھا جس کی بنیاد قرآن اور سنت تھی۔ دنیاوی غرض اور لالچ سے پاک حکومت دین کو پھیلانے اور دینی علوم کو مسلمانوں تک پہنچانے کا کام خلفائے راشدین کرتے تھے۔ اس حکومت کے تمام فرائض دین کا جزو تھے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم اور صحیح اسلامی تصور ان تک پہنچانا اس حکومت کی ذمہ داری تھی۔ انا صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست اور 23 سال کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی تھی، اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری تھی، اور دین اسلام ہی ان کی حکومت کی بنیادی شے تھی، دین اسلام۔ خلافت راشدہ کا دور ایک اہم دور تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بے لوث خدمت کا جذبہ تھا۔ اس دور کی تمام خصوصیات میں اس دور کو چلانے والے کو خلفائے راشدین میں ایسی بہت ساری خصوصیات تھی، اور ان کا سب سے اہم جو کردار تھا وہ تھا عدل و انصاف۔ دینی حکومت سب سے پہلے دین کو ترجیح دیتے تھے، عوام کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے تھے، اور جیسے ہم نے پڑھا، مجلس شورا، جمہوریت، یہ سب چیزیں ان کے خصوصیات میں سے تھی۔ اور اب ہم یہ جانیں گے، اب تک تو ہم نے خلفائے راشدین کے خصوصیات معلوم کیے ہیں کہ اسلامی خلیفہ ہونے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے یہ جانا کہ خلفائے راشدین کی یہ خصوصیات ہوتی ہے، ان کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، اور مجلس شورا قائم کرتے ہیں، سب کے مشورے کرتے ہیں۔ یہ سب خصوصیات تمام خلفائے راشدین کی تھی، کسی کے اندر بھی ایک بھی کمی نہیں تھی ان تمام چیزوں میں، یعنی خلیفہ ہونے میں کسی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ہر کوئی وہی کام کیا جو دوسرا کیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کام اسلام کے لیے سر انجام دیے، وہی کام حضرت عمر عدل و انصاف کے ساتھ انجام دیے رضی اللہ عنہ، اور وہی کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نے انجام دیے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انجام دیے۔ تمام تر خلیفہ کام ایک دم اسی طرح کیے جو دوسرا خلیفہ کرتا ہے، لیکن ہاں کچھ فضیلتوں کے لحاظ سے، کچھ فضائل کے لحاظ سے، کچھ اہمیت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عظمت و فضیلت بڑھ کر ہمیں نظر آتی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر رب العزت اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا، مجھے اپنا خلیل اللہ نہ بناتا، مجھے اپنا دوست نہ بناتا، تو دنیا میں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ آپ ہوتے۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خاص ان کی
دلی خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر اللہ رب العزت مجھے دوست نہ بناتا تو میں دنیا میں سب سے پہلے آپ کو دوست بناتا. اور یہ کیا تھے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور بہت زیادہ دینی کام انجام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا وقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس وقت کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کئی نمازیں پڑھائی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. ہر کسی کی الگ الگ فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم صحابہ میں تفریق کرنے چلے، یعنی کسی کو ہم بڑا کہہ دیں، کسی کو چھوٹا کہہ دیں، یا پھر کسی کی فضیلت بڑھا دے، کسی کی کم کر دے. یعنی جو قرآن و حدیث سے ہے، جو واقعات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بیان کیے، یہ خصوصیات، یہ فضیلت بیان کی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، حدیث کے متعلق سے چھوڑ کر ہم نے جو اپنے آپ سے ایجاد کر لیا ہے، یہ غلط ہے. فضیلت کے اعتبار سے سب کی فضیلتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اس میں کسی کو کمتر کر رہے ہیں، کسی کو بڑھا رہے ہیں، یا پھر کسی کو گالی دے رہے ہیں اور کسی کو اونچا کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور ہم نے ان پر جھوٹ باندھا، جھوٹی تہمت باندھی، اور اس کا گناہ ہمارے سر پر ہوگا. اور قیامت کے دن رب العزت ہمیں اس کی دلیل مانگے گا کہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کہی تھی، یعنی کسی کو تم نے کمتر کیا تھا تو یہ کس وجہ سے تم نے ان کو کمتر سمجھا، تم کیا جانتے تھے ان کے تعلق سے کہ تم نے ان کو کمتر کہا. حالانکہ رب العزت نے یہ چار بھی خلفائے راشدین جو ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی جا چکی تھی. تو جس کو اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی ہے، کیا ہم اپنی گندی زبان سے ان کے لیے غلط الفاظ نکال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہرگز ہم ان کے لیے غلط الفاظ، کوئی بھی غلط الفاظ ہم ان کے لیے بالکل نہیں نکال سکتے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک الگ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جنت میں ایک گھر دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس گھر کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، صحابہ سے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا جو ہیروں اور موتیوں کا ہے. پھر صحابہ نے پوچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر کس کا تھا؟ تو صحابہ نے لپک کر پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کس کا تھا؟ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گھر عمر کا تھا. مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت عمر کا گھر ہے، تو میں اندر جا رہا تھا، لیکن جاتے ہوئے مجھے غیرت ہوئی، عمر کی غیرت یاد آئی رضی اللہ عنہ، اس لیے میں واپس ہو گیا، اس گھر میں داخل نہیں ہوا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرا گھر دیکھ لیتے، اگر آپ میرے گھر میں داخل ہو جاتے تو آپ مجھ سے غیرت کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اس طرح، یعنی غیرت مند آپ مجھ سے ہو رہے ہیں. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں کہ آپ کے دیکھنے سے تو میں اور خوش ہوں گا. تو یہ فضیلتیں ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے؟ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ایک ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن ان لوگوں کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ فضیلتیں ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خاصیت یہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ
دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لائے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا، اس وقت حضرت عمر نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ علل اعلان مسجد میں نماز پڑھانی شروع کر دی کہ جب ہم سچے ہیں، جب ہم صحیح دین پر قائم ہیں، تو ڈر کر ہم اپنے گھروں میں کیوں نمازیں پڑھیں؟ تو علل اعلان انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اور ان کی فضیلت میں کیا آتا ہے کہ جو بھی یہ دل میں سوچتے تو اللہ رب العزت ان کے مشوروں پر آیت نازل کر دیتے تھے. یہ ان کی فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک فضیلت یہ تو سب جانتے ہیں، جب نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزرتے تو دوسری گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا. ایسی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں صحابہ کی، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں خلفائے راشدین کی، تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. تو ان کی یہ فضیلت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جیسا کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے. یہ وہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں ملی، نہیں حاصل ہوئی. بلکہ حضرت امام بہقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے بھی نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں. یعنی کسی بھی شخص کے لیے نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں تھی. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت ہی بڑی خصوصیت ہے، ان کی بہت ہی بڑی یہ خاصیت ہے، ان کی یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی دونوں بیٹیوں سے نکاح کروایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. ان کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گئی تھی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خرید لی. ایک مرتبہ بیر روما خرید کر، یعنی ایک کنواں تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا میں جنگی ساز و سامان دے کر. جنگی ساز و سامان ایک جنگ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا جنگی سامان مسلمانوں کو مہیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. وہ تو وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے کیا، 10 مبشرہ میں سے وہ ہو گئے، یعنی 10 وہ لوگ جو دنیا میں ہی جنت حاصل کر چکے تھے. اسی طرح بہت زیادہ فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. اگر ہم گننا چاہیں ان کی فضیلتیں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، جیسے ہمارے پاس ابھی دروس ہو چکے ہیں
جی میم سنے میں الحمدللہ. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حضرت علی کی فضیلت بھی ہم سن چکے ہیں. تو یہاں کہنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی خلیفہ کے درمیان تفریق نہ کریں گے، تفریق نہ کریں گے، سب کی وہی عزت کریں گے جو وہ ہے. جیسے سب کی، ہر کسی کی برابر برابر ہم عزت کریں گے، اور ان کے جو فضائل ہے، ان کی جو اہمیت ہے تمام صحابیوں کی ہے. اپنی اپنی جگہ سب کی اہمیت تو فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کل صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. تو تمام صحابہ پوری رات گزار دیے کہ آخر ایسا شخص کون ہے، معزز شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے. سب پریشان تھے. دوسرے دن صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا ملتا ہے. تو ان کی خصوصیت میں یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو شیر خدا کا لقب ملا، یعنی وہ بہت ہی دل و جان سے جنگ کیا کرتے تھے اور اللہ کے دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے تھے. سب کی فضیلتیں ہیں، لیکن آج کے اس دور میں ہم نے جو تفریق کی ہے صحابہ میں، صحابہ تو صحابہ، لیکن خلفائے راشدین میں ہم نے جو تفریق کی ہے، جیسے حضرت علی کو کیا کہتے ہیں، شیر خدا یا علی مدد. اللہ اکبر. علی رضی اللہ عنہ کو ایک کچھ الگ ہی لقب دیا جاتا ہے. جیسے ان سے مددیں مانگی جاتی ہیں یا علی مدد کہا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں. جس طرح مولا علی مشکل کشا، مشکل کشا مولا علی. مولا کسے کہتے ہیں؟ جو تمام مشکلیں آسان کرنے والا، مشکل کشا، تمام مشکلوں کا حل نکالنے والا حضرت علی. اس طرح ہمارا بھی، یعنی یہ تو شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سب کچھ ہے ان کے لیے. لیکن افسوس ہم نے علم جو حاصل نہیں کیا ہے خلفائے راشدین یا صحابہ کا، ان کی فضیلتوں کا جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو شیعہ کام کر رہے ہیں. شیعہ جو کام کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھی دار بن رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی صحیح علم کو جانا نہیں، صحیح علم پہچانا نہیں، صحیح علم اور صحیح تربیت ہم نے حاصل نہیں کیا کہ کون کس کی کیا فضیلت ہے، کون علم و ادب کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو متواتر احادیث یا قرآن کی روشنی میں کسی صحابی کی زیادہ فضیلت تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن بہت سے علماء کے قول کے لحاظ سے ہمیں فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے. بہت سے علماء جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، امام ابن عساکر، ابن قیم، اس طرح کے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اسلاف ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس طرح کہا ہے بہت سے امام اور اسلاف نے. تو ہم ان کی فضیلت کے لحاظ سے ہر ایک کا مرتبہ ہر ایک کو دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم کسی کو گرائیں اور کسی کو اٹھائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی نہ دو. اور کیا فرمایا کہ اگر میرے اصحاب، فضیلت میں فرمایا کہ اگر میرے اصحاب
ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. ایک مد کسے کہتے ہیں؟ 2.5 کلو کا ایک مد ہوتا ہے. ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور تم یعنی عام انسان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو وہ ایک مد جو صحابہ نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، تو ہمارا یہ ایک پہاڑ سونا، ایک احد پہاڑ کے برابر سونا ان کے مد سے کم ہو جائے گا، ان کے ایک مد سے کم ہو جائے گا. تو ان کی ایسی فضیلت ہے، ایسا ان کا مقام و مرتبہ ہے، تو ہم کوئی نہیں ہو سکتے کہ ان کے درمیان تفریق کریں. ان کی عزت کرنا ہمارا فرض عین ہے. صحابہ کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آیت بھی آئی ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جو شخص ایسا ایمان لائے جیسا کہ میرے پیروکار نے ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گیا. میرے اصحاب جیسا جنہوں نے ایمان لایا، ان کے جیسا اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح اگر کوئی ایمان لایا تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا اور وہ ہدایت یافتہ بن گیا. تو مثال ہمیں کس کی دی جا رہی ہے؟ صحابہ کی مثال دی جا رہی ہے. تو ہم ہیں بد نصیب کہ انہی میں تفریق کرنے چلے، انہی کی خرابیوں کو ڈھونڈنے چلے، ان کی فضیلتوں کو چھوڑ کر. خرابی تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے ان کے اوپر خرابیاں گڑ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو گالی دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اختلافات بہت ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا تھا. کہ اختلافات کا بدلہ اللہ رب العزت انہیں ضرور دے گا، یعنی مطلب ان کے درمیان فیصلہ ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ. ان کے جو اختلافات ہوئے صرف اختلاف تھا، وہ یہ نہیں کہ مطلب کوئی خراب ہے اس میں سے، صرف اختلاف ہوا اور اس اختلاف کا اللہ رب العزت فیصلہ ضرور کریں گے. ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ضرور ہوگا. لیکن ہم کوئی نہیں ہوتے کہ وہ اختلافات کو لے کر ہم کسی کا مرتبہ کم کر دیں. اور یہ بھی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو لڑائیاں ہیں یزید کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، کربلا کے جو واقعات ہے، ان سب چیزوں کو لے کر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی رضی اللہ عنہ غلط ہے. بالکل ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے فضیلتیں بہت ہیں. وہ عشرہ مبشرہ میں سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کچھ اختلاف ہوا بھی ہوگا تو وہ اللہ کے اور ان کے مابین کا فیصلہ ہوگا. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ان کے درمیان کوئی تفریق کرے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ چیزیں بدلائی ہے اسلام، وہ موقع اور محل کے لحاظ سے، جس طرح پردے کی پابندی لگائی، اور نماز کے تعلق سے جو حدیثیں شاید وہ ضعیف ہو لیکن آئی ہے کچھ حدیثیں، جیسے کہ اس دور میں عورتوں کو نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں لوگ کہ حضرت عمر نے ان کی دور خلافت میں اس عمل کو منسوخ کر دیا تھا، یعنی عورتوں کے مسجد کو جانے کے حکم کو منسوخ کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں بیان کر، جیسے تراویح کا جو مسئلہ ہے اس میں تفریق کرنا، یعنی یہ اختلافی مسائل ہے. اس میں پڑھ کر ہم کسی کو کمتر نہیں کر سکتے. ان کی فضیلت ان کے پاس ہے، ان کی فضیلت ان کی جگہ ہے. جو ہم نے ان کی فضیلتیں سنی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، اسی پر توجہ دیں گے. اختلافات میں ہم نہیں بٹیں گے اور نہ ہی ہم اپنے دلوں سے ان کے عزتوں کو کم کریں گے، بلکہ ان کی عزت بہت ہی زیادہ ہے. وہ صحابیات ہے اور ان کو صحابہ ہے، ان کو جو صحیح لگا وہ اپنی دور خلافت میں اس چیز کو لاگو کیے، اس چیز کا حکم دیے. جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا خلفائے راشدین کے خصوصیات،
اس میں اہم کردار کیا تھا ان لوگوں کا کہ وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے. سب سے پہلے جس چیز کو ترجیح دیتے تھے وہ قرآن و سنت تھی. تو قرآن و سنت کے لحاظ سے ہی وہ کچھ کرے ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت تھے اللہ اکبر. وہ کسی کو حکم دیتے ہیں، صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ عنہ. وہ کسی کو حکم دیتے ہیں اپنے دور خلافت میں کہ تم آنا میرے گھر اور مجھ سے ملنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے گھر پر آنا. اس طرح کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور جب وہ گھر پر پہنچتے ہیں دوسرے صحابی جسے وہ حکم دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں لیکن کوئی جواب اندر سے نہیں آتا. عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے. تو یہ جو صحابی ہے وہ سنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ دے تو اس کے گھر سے واپس آ جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اندر تشریف لے جاؤ، بلکہ 3 مرتبہ ہمیں نوک کرنا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو ہم ایسے ہی گھس کے کسی کے گھر میں جا نہیں سکتے. یہ صحابی رسول نے، دوسرے صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا. تو یہ الفاظ انہیں یاد تھے اور وہ واپس چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم آئے نہیں. اس طرح مطلب غصے میں کہتے ہیں. سب کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، یعنی جلال والے تھے، ایک دم غصے والے تھے. تو غصے میں اس صحابی سے پوچھتے ہیں تو وہ صحابی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خلیفہ امیر المؤمنین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ 3 مرتبہ ڈور ناک کیا جائے یا پھر 3 مرتبہ آواز دی جائے، 3 مرتبہ سلام کیا جائے، اس کے بعد اگر گھر والا جواب نہ دے تو تم واپس اپنے گھر واپس لوٹ جانا. تو اس طرح کے الفاظ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہی میں عمل کیا ہوں. اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنے ہوئے نہیں تھے. تو اس شخص سے کہتے ہیں، اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس پر 3 گواہ نہ لاؤ تو میں تمہارا سر یہیں پر قلم کر دوں گا. یعنی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑی ہے، میں تم کو یہیں پر دفن کر دوں گا. اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں. دیکھیے دین کے معاملے میں کیونکہ وہ سنے نہیں ہے وہ حدیث، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اس پر 3 گواہ لاؤ. اگر تم اس پر گواہ نہیں لاؤ گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. یہ نہیں کہ جانچنے سے پہلے آپ یہاں یہ نہ سوچے کہ کتنے غلط تھے عمر رضی اللہ عنہ، اتنی چھوٹی بات پر سر قلم کر دیں گے. یہاں 2 باتیں معلوم ہو رہی. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک ذرہ برابر کی بھی نئی بات ایجاد کرنا ان کو ناقابل پسند تھا، ہرگز پسند نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر یہ چیز کو ایجاد کر رہے ہو، ایڈ کر رہے ہو تو میں تمہارا سلام خم کر دوں گا. اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. ان کو ایک اور موقع دیے، دیکھیے وہیں پر قتل نہیں کر دیے، تحقیق بھی ضروری ہے، تحقیق بھی کر رہے ہیں اور اگر یہ نئی بات گڑی ہے تو ختم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. دونوں باتیں کر رہے ہیں، حکمت اسے ہی کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا دوسری بات کہ 3 گواہ لاؤ، اگر گواہ نہیں لائے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو صحابی ڈرتے ڈرتے ہر صحابی کے پاس پھرتے ہیں. اتنا 2 دن کا ٹائم انہیں دیا جاتا ہے. وہ 2 دن میں اتنا تلاش کرتے ہیں تو ان کو کچھ صحابی پہلے تو نہیں ملتے، کوئی بھی بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، روتے ہوئے پوچھتے ہیں، بہت ڈر جاتے وہ صحابی. تو روتے روتے سب سے پوچھتے کہ کسی نے میرے ساتھ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی. ہر کسی سے پوچھتے ہیں، جو بھی ان سے صحابی ملتے تھے سب سے پوچھتے رہے. پھر آخرکار ان کو ملے، گواہ مل گئے. پھر عمر رضی اللہ ان کے پاس لے گئے اس گواہ کو اور پھر جب وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح
تو دین میں وہ بات ایجاد کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو آج وہ اگر ان کی کوئی صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے تو انہوں نے اگر کوئی اوپر نیچے کچھ چیزیں کی ہے، جیسے کوئی نہ کوئی چیز اگر کی ہے، اگر وہ ہمیں صحیح حدیث سے مل رہی ہے، یہاں پر بات اہم یاد رکھیے کہ وہ صحیح حدیث سے مل رہی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے گڑھ لیا ہو یا کوئی منسوخ کیا ہوا راوی ہو یا پھر کوئی جھوٹا راوی ہو. ایسے راوی صحیح ہونا چاہیے، اس کی سند صحیح ہونا چاہیے، اس کا متن صحیح ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب خلفائے راشدین نے کچھ اپنے دور میں، اپنی خلافت کے دور میں کچھ بدلاؤ کیا تو وہ قرآن و سنت سے ہی کریں گے، دوسری کوئی چیز سے ہٹ کر فیصلے وہ بالکل نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو بہت زیادہ شان ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے. تو ان کی بھی شان یہ تھی کہ جب یہ دل میں کچھ سوچتے، کچھ ارادہ کرتے تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرماتے. اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر مشورہ کرتے، عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے، اس کے باوجود دوسرے صحابیات کو وہ مشورہ پسند نہیں آتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو صحیح نہیں لگتا، تو وہ اس مشورے پر عمل نہیں کرتے. پھر بعد میں آیت نازل ہوتی، کاش تم اس پر عمل کر لیتے، اس طرح کی آیت نازل ہوتی. تو اس وقت سے ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو ترجیح دی جاتی تھی. تو اس طرح ہر ایک خلیفہ کی ایک الگ الگ خاصیت ہے. اگر انہوں نے کچھ بات کہی بھی ہے تو کچھ حکمت سے، کچھ مصلحت کے طور پر کہی ہوگی، یہ نہ کہ انہوں نے دین میں کوئی تفریق کر ڈالی. اگر وہ لوگ، اللہ رب العزت کو تو ہر چیز پتا ہے نا، اگر وہ لوگ آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی چیز ایجاد کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں، دنیا میں جنت کی بشارت کبھی نہ دیتا، کیونکہ رب العزت کو تو ہر چیز معلوم ہے نا آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، چلیے ہم یہ مان سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ فضیلت والے ہیں، یہ فضیلت والے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو عشر مبشرہ جیسے فضیلتوں سے نوازا ہے، اللہ سے راضی ہونے والی فضیلت ان کو عطا کی ہے، لقب دیا ہے ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، تو وہ لوگ غلط نہیں کر سکتے. اگر ان سے کچھ چوک بھی ہو جائے تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پر ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ان سے کچھ فیصلہ کرے یا ان میں کوئی تفریق ڈالے. یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی سے رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحابہ کی عزت کرنے والا اور ان سے اپنے آپ کو نصیحت یافتہ بنانے والا اور ان کے واقعات سے اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنائے، اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے جس طرح صحابہ سے راضی ہوئے تھے، اور ہمیں غلط جو واقعات ہے اس سے بہت دور رکھیں اور ان واقعات کو ہمارے کانوں تک بھی نہ پہنچائے اور ہم کبھی اس پر عمل بھی نہ کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو جو سنا ہے اس پر عمل کرنے والا اور جو سننے سے رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.